بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک جدید الہی تصرف کے ماتحت ہوئی تھی۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 27 نومبر سن 1936، قسط دوم آخری۔ خدا کی محبت پیدا کرو اور محبت کا جو لازمی نتیجہ ہے یعنی قربانی، اس کے آثار دکھاؤ، تو تمہارے لیے بھی خدا کے فضل اسی طرح ظاہر ہوں گے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے لیے ظاہر ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ خدا کے برے ہیں۔ میں نے اس سے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جس طرح ایک بکری کا گوشت اس کے ذبح ہو جانے کے بعد انسان کی غذا بن کر انسان ہو جاتا ہے، اسی طرح لوگ خدا کے برے بن کر قربان ہو جاتے ہیں، وہ بھی خدا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ابدی ازلی بادشاہت ان کو عطا کی جاتی ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ خیال گزرے کہ ابدی بادشاہت تو سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر ازلی بادشاہت انہیں کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب وہ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور ان کو کوئی جانتا بھی نہ تھا، تو انہیں بادشاہت کیوں کر حاصل ہوئی؟ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں خاتم النبیین تھا، جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی میں ہی چھپا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی حکمت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص خدا میں ہو جاتا ہے اس کو ازلی بادشاہت بھی عطا ہو جاتی ہے، اور اس کا ظاہری نشان یہ ہوتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ حفاظت ملتی چلی آتی ہے۔ جس طرف قرآن کریم میں تقلبک فی الساجدین سورہ الشعراء آیت 220 کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے، یہاں ساجد کے معنی سجدہ کرنے والے اور نیک کے نہیں بلکہ فرما بردار اور مطیع کے ہیں، اور دنیا کا تمام کارخانہ اسی طرح چلایا جاتا ہے کہ جب وہ شخص آئے تو موافق حالات پا کر اس روحانی بادشاہت کو قائم کرے جس بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا ہے۔ جس طرح ایک معزز آدمی کے آنے سے پہلے شہر کو سجایا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں، چھڑکاؤ کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پھاٹک کھڑے کیے جاتے ہیں، مکانوں میں سفیدیاں کرائی جاتی ہیں، اسی طرح کامل انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے صفائی اور چھڑکاؤ کا طریق جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ جو دنیا کی نگاہوں میں ناممکن ہوتا ہے ممکن ہو جاتا ہے۔ آخر آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہزاروں ہزار عیب اور لاکھوں لاکھ نقص جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے، اور وہ بے انتہا زنگ جو ان کے دماغوں کو لگ رہا تھا، اس کی موجودگی میں کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو اب لاکھوں کی تعداد میں ہیں اس تعلیم پر ایمان لانے کی توفیق بخشی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہوئی تھی، اور جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر قسم کی گرد سے پاک کر کے پھر جلا بخشی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ علیم و خبیر خدا جو ہمیشہ سے جانتا ہے اور جانتا رہے گا کہ اس زمانے میں اس کا مسیح پیدا ہونے والا ہے، وہ دنیا کے ذرے ذرے میں ایسی تحریک کر رہا تھا اس وقت سے جب سے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے، بے انتہا سال اس وقت سے پہلے جب کہ انسان پہلے پہل دنیا پر ظاہر ہوا تھا، کہ تمام دنیا میں ایسے تغیر پیدا ہوتے رہیں کہ کروڑوں اور اربوں سالوں کے بعد جس وقت اس کا مسیح ظاہر ہو تو کچھ ایسے دل تیار ہوں جو فوراً یا قریب کے عرصے میں اس کی آواز پر لبیک کہیں اور اپنے دلوں کے برتنوں کو اس کی تعلیم کا دودھ بھرنے کے لیے پیش کر دیں۔ پس مسیح موعود کی بادشاہت بھی جس طرح ازلی ہے اسی طرح ابدی ہے، اور یہی حال باقی تمام انبیاء کا ہے۔ جو شخص اس نقطے کو سمجھ لے وہی اس حدیث کو سمجھ سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے متعلق بیان فرمائی ہے اور جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے سوا کوئی معنی کر کے دیکھ لو، یا ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہو جائے گی یا آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی ہتک ہو جائے گی۔ یہی ایک معنی ہیں جو ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم کرتے ہیں تو دوسری طرف باقی انبیاء کی عظمت کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ پس اے عزیزو، تمہارے لیے ازلی اور ابدی بادشاہت کے دروازے کھلے ہیں۔ تم میں سے جس میں ہمت ہو اور جو موت کے دروازے سے گزر کر خدا میں محو ہونے کی طاقت رکھتا ہو، اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس کے لیے بھی وہی برکتیں اور وہی رحمتیں موجود ہیں
جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے موجود تھیں۔ ضرورت صرف قربانی کی ہے اور تقویٰ کی ہے، جس کا دوسرا نام محبت الہی ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت آ گئی، باقی سب تفضیلیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جس طرح خدا تمام چیزوں کا جامع ہے، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے اور ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، اسی طرح خدا کی محبت بھی جامع ہے، اس میں بھی ہر چیز داخل ہوتی ہے، یعنی تمام وہ روحانی ضرورتیں جو انسانی تکمیل کے لیے ضروری ہیں، محبت الہی میں سے آپ نکلتی آتی ہیں۔ پس خدا کی محبت پیدا کرو اور محبت کا جو لازمی نتیجہ ہے، یعنی قربانی، اس کے آثار دکھاؤ، تو تمہارے لیے بھی خدا کے فضل اسی طرح ظاہر ہوں گے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے لیے ظاہر ہوئے تھے۔ دنیا میں ایک طوفان بپا ہے، لوگ خدا کو بھول گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئی ہے۔ وہ چمکتا ہوا ستارہ جسے خدا نے دنیا کی ہدایت کے لیے پیدا کیا، لوگوں کی آنکھوں میں نور پیدا کرنے کی بجائے سر دست و حاسدوں کے دلوں میں ایک انگارہ بن کر جل رہا ہے، یعنی خدا کا مسیح دنیا کی تضحیک اور اس کے تمسخر کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک نئی دنیا کی تعمیر، ایک نئے آسمان اور زمین کی بنیاد۔ پس اپنی ہمتیں مضبوط کرو اور ارادے کی کمر کس لو، اور اپنے ارد گرد کے منافقوں کی طرف نگاہ مت ڈالو کہ مومن منافق کو کھینچتا ہے، نہ کہ منافق مومن کو۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، اور فرماتے ہیں کہ یہ ادنا درجے کا ایمان ہے۔ پس آج میں اجمالی طور پر تحریک جدید کے تمام مطالبات کی طرف جماعت کو پھر بلاتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس پہلے درجے کی آخری جماعت میں ہمارے دوست ایسے اعلیٰ نمبروں پر پاس ہوں گے کہ خدا کے فضل ان پر بارش کی طرح نازل ہونے لگیں گے، اور دشمنوں کے دل مایوسی سے پر ہو جائیں گے، اور منافقوں کے گھروں میں صف ماتم بچ جائے گی۔ ابھی بہت سا کام ہم نے کرنا ہے، اور یہ تو ابھی پہلا ہی قدم ہے۔ اگر اس قدم کے اٹھانے میں جماعت نے کمزوری دکھائی تو خدا کے کام تو پھر بھی نہیں رکیں گے، لیکن دشمن کو مسیح موعود علیہ السلام پر تان کرنے کا موقع مل جائے گا، اور ہر وہ گالی اور ہر وہ دشنام اور ہر وہ تانا جو مسیح موعود علیہ السلام کو یا ان کے سلسلے کو دیا جائے گا، اس کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہوگی جو اپنے عمل کی کمزوری سے دشمن کو یہ موقع مہیا کر کے دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی تو آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی پھر ایک دفعہ تفصیلی طور پر ان امور کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ سر دست میں نے اجمالاً سب امور کی طرف توجہ دلا دی ہے، اور مالی تحریک کو میں آج ہی خطبے کے ساتھ شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ اس تحریک کے لیے دوستوں کو ہفتوں محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑی مہلت درکار ہوتی ہے۔ پس اگر اس میں تعویق کی گئی تو احباب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ پس میں آج ہی اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ 1 دسمبر سے تحریک جدید کے مالی حصے کی قسط سوم کا زمانہ شروع ہو جائے گا، اور میں دوستوں سے امید رکھتا ہوں کہ جہاں تک ان سے ہو سکے وہ پہلے سالوں سے بڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ مومن کا قدم پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ اسے جتنی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے اتنا ہی وہ اخلاص میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے 1 سال یا 2 سال اس قربانی کی توفیق پائی لیکن آج اس کے دل میں انقباض پیدا ہو رہا ہے، یا وہ اس بشاشت کو محسوس نہیں کرتا جو گزشتہ سے پیوستہ سال میں اس نے محسوس کی تھی، اسے میرے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے دوستوں کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسے چاہیے کہ خلوت کے کسی گوشے میں اپنے خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دے، اور جس قدر خلوص بھی اس کے دل میں باقی رہ گیا ہو اس کی مدد سے گریہ ازاری کرے، یا کم از کم گریہ ازاری کی شکل بنائے، اور خدا تعالیٰ کے حضور میں جھک کر کہے کہ اے میرے خدا، لوگوں نے بیج بوئے، ان کے پھل تیار ہونے لگے، وہ خوش ہیں کہ ان کے اور ان کی نسلوں کے فائدے کے لیے روحانی باغ تیار ہو رہے ہیں۔ پر اے میرے رب، میں دیکھتا ہوں جو بیج میں نے لگایا تھا اس میں سے تو روئیدگی بھی پیدا نہیں ہوئی، نہ معلوم میرے کبر کا کوئی پرندہ کھا گیا، یا میری وحشت کا کوئی درندہ اسے پاؤں کے نیچے مسل گیا، یا میری کوئی مخفی شامت اعمال ایک پتھر بن کر اس پر بیٹھ گئی اور اس میں سے کوئی روئیدگی نکلنے نہ دی۔ اے خدا،
اب میں کیا کروں کہ جب میرے پاس کچھ تھا تو میں نے بے احتیاطی سے اسے اس طرح خرچ نہ کیا کہ نفع اٹھاتا، مگر آج تو میرا دل خالی ہے، میرے گھر میں ایمان کا کوئی دانہ نہیں کہ میں بوؤں۔ اے خدا، میرے اسی ضائع شدہ بیج کو پھر مہیا کر دے اور میری کھوئی ہوئی متاع ایمان مجھے واپس عطا کر، اور اگر میرا ایمان ضائع ہو چکا ہے تو اپنے خزانے سے اور اپنے ہاتھ سے اس دھتکارے ہوئے بندے کو ایک رحمت کا بیج عطا فرما کہ میں اور میری نسلیں تیری رحمت سے محروم نہ رہ جائیں، اور ہمارا قدم ہمارے سچی اور اعلیٰ قربانی کرنے والے بھائیوں کے مقام سے پیچھے ہٹ کر نہ پڑے، بلکہ تیرے مقبول بندوں کے کندھوں کے ساتھ ہمارے کندھے ہوں۔ اے خدا، بہت ہیں جو اعمال کے زور سے تیرے فضل کو کھینچ لائے، پر ہم کیا کریں کہ ہمارے اعمال بھی اڑ گئے۔ کیا تیرا رحم، کیا تیرا بے انتہا رحم غیرت میں نہ آئے گا، اور ہم جیسے بندوں کو بے عمل ہی اپنے فضل کی چادر میں چھپا نہ لے گا؟ بس تم اس طرح خدا کے آگے زاری کرو تاکہ تمہارے دلوں کے زنگ دور ہو جائیں اور تمہاری مردہ روح پھر زندہ ہو جائے، اور تم کو پہلے سے بڑھ کر قربانیوں کی توفیق ملے، اور تمہارے عمل کا نتیجہ پہلے سالوں سے بھی زیادہ دشمن کے لیے حسرت و یاس کا موجب بنے۔ اگر تم سچے دل سے خدا کی طرف جھکو گے تو وہ یقیناً تمہارے دلوں کو کھول دے گا، اور تم پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ خدا اور اس کے دین کے لیے قربانیوں کے لیے میں تم کو بلاتا ہوں۔ انہی میں اسلام کی بہتری ہے اور انہی میں اسلام کی شوقت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر مسیح محمدی علیہ السلام کے بروں کی قربانی کرے اور ان کے خون کو اسلام کی خشک شدہ انگور کی بیل کی جڑ میں ڈالے تاکہ وہ پھر سے ہری ہو جائے اور پھر اس میں خدا کے فضل کے انگور لگنے لگ جائیں۔ اگر تم میں سے کسی نے انجیل پڑھی ہو تو اس کو معلوم ہوگا کہ روحانی بادشاہت کو انگور کے باغوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور انگور کی ہی بیل ایک ایسی بیل ہوتی ہے جس کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے خون کی کھاد ڈالی جاتی ہے۔ بس اس کی مثال میں اسی طرف اشارہ تھا کہ خدا کے دین کو تازہ کرنے کے لیے ہمیشہ انسانی قربانیوں کی ضرورت ہوگی، اور انسانوں کے خون اس باغ کی جڑوں میں گرا کر اسے پھر زندہ و شاداب کیا جائے گا۔ بس اے دوستو، آؤ کہ ہماری جانیں اسلام کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ہم میں سے ہر ایک شخص، خواہ اس کو مال ملا ہے یا نہیں ملا، اپنی اپنی توفیق کے مطابق خدا کے سامنے اپنی قربانی پیش کر دے، اور اس قربانی کو پیش کرنے کے بعد ایک مردے کی طرح الہی آستانے پر گر جائے، یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، میری اس حقیر نظر کو قبول کر اور مجھے اپنے دروازے سے مت دھتکار۔ اللہم آمین ثم آمین۔ الفضل 3 دسمبر سن 1936۔